ناظرین، راجہ مطال چوہان آپ کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہے۔ ناظرین، کراچی کے بعد بات کریں گے۔ کسی بھی ملک کی پہچان چند شہر ہوتے ہیں جو اس ملک کی ترقی اور پسماندگی کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن پاکستان کی پہچان جو ہے کراچی، اس کی پسماندگی آپ سب کے سامنے ہے۔ ایک روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا، یورپ سے مقابلہ کرتا تھا کسی زمانے میں، لیکن آج وہ اندھیروں کا شہر بن چکا ہے۔ آج وہاں پہ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، کچرے کے ڈھیر، راتوں کو اندھیرا، گرتی ہوئی لاشیں اور بکھرے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں۔ یہ کراچی کا حالات کیوں ہوئے؟ اس کی میں تو یہ کہوں گا کہ حکومت ہی ذمہ دار ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح کے حالات کی، اور کراچی میں تو پچھلے 14-15 سال سے ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے، آپ سب جانتے ہیں کس کی ہے، اور بالکل کارکردگی نظر نہیں آ رہی۔ کل رات کو کراچی میں کچھ بارش ہوئی، خاصی بارش تو نہیں کہیں گے اسے، اچھی بارش تھی لیکن خاصی نہیں تھی، لیکن تب بھی سڑکیں دریا کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ ہر طرف لوگ بہہ رہے تھے، گاڑیاں نالوں میں گر رہی تھیں اور لوگوں کے املاک کا نقصان ہو رہا تھا، اور کوئی پرسان حال نہ تھا، اور لوگ بے یار و مددگار پڑے تھے۔ گاڑیاں نالوں میں گر رہی، گاڑیاں خراب ہو رہی تھیں لوگوں کی، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں پانی سے بھری ہوئی، جہاں تک دیکھیں تا حد نگاہ پانی نظر آ رہا تھا، بارش، اور چاروں طرف سمندر، ایسا لگ رہا تھا کہ کراچی میں آ گیا۔ لیکن بارش کتنی ہوئی تھی؟ تھوڑی دیر کے لیے ایک معمولی سی نارمل بارش ہوئی تھی، کوئی خاصی طوفانی بارش اور کئی دن سے موسلادھار بارش نہیں تھی، نارمل چند گھنٹوں کے لیے یا کچھ دیر کے لیے بارش تھی، جس کے بعد یہ حالات دیکھے گئے کراچی کے، جس کو دیکھ کے ادھر کی جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے اسے شرم کرنی چاہیے، جو وہ نہیں کر رہے۔ شرم ہوتی تو یہ حالات پیدا ہی نہ ہوتے، شرم ہوتی تو یہ سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہی نہ، شرم ہوتی تو یہ ایک سڑک پکی کروا کے عوام پر احسانات نہ چڑھائے جاتے، احسانات جتائے جاتے ہیں، ایک سڑک پکی ہو گئی، ہم نے یہ کام کر دیا۔ اب میں پچھلے دنوں اشتہارات دیکھ رہا تھا سندھ حکومت کے، ٹی وی پہ بلا تعطل اشتہار چل رہا تھا کہ جی ہم نے بڑا ہی ایک کارنامہ سر انجام دیا، اور ہم نے ریسکیو کی جو گاڑیاں ہیں وہ مہیا کر دیں، اور ریسکیو 1122 کراچی میں بن گیا۔ کیا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ 15 سال بعد ایک ریسکیو کی سروس جو سرکاری طور پہ چلے؟ کراچی میں آج تک تو عید ہی نہیں چلا رکھی تھی ریسکیو سروس، سرکاری طور پر چلنے والی یہ اچھی سروس چلا کے تو عوام پر احسانات جتائے جا رہے ہیں۔ کیا یہ حالات ہیں اس ملک کے؟ کیا یہ حال ہے اس ملک کے سب سے بڑے شہر اور سب سے زیادہ ریونیو کریٹ کرنے والے شہر کا؟ تو شرم کرنی چاہیے اس حکومت کو جو کراچی میں بیٹھی ہوئی ہے پچھلے 15 سال سے۔ شرم ہوتی تو یہ حالات نہ ہوتے، میں ایک بار پھر یہی کہوں گا۔ تو یہ حالات پیدا ہو چکے ہیں۔ اب ایک اور بات میں کروں گا کہ کراچی پر جو ایک ناسور کی صورت میں کے الیکٹرک کو بٹھا دیا گیا ہے، جو پرائیویٹائزیشن اور اپنوں میں اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں میں، یہ اپنوں میں جو ریوڑیاں بانٹی گئی ہیں، کے الیکٹرک کو بیچا گیا، اور 2013 میں یہ حالات ہوئے، کے الیکٹرک کو بیچا گیا، اور اب وہ من مانی قیمتیں چڑھا رہے ہیں۔ اب پھر کراچی میں شاید بجلی کے نرخ جو ہیں ان میں 11 روپے سے زیادہ کا اضافہ متوقع ہے، سمری بھجوائی گئی ہے کے الیکٹرک کی جانب سے۔ تو یہ حالات ہیں، کراچی والے راتوں کو اندھیروں میں جاگتے ہیں، اور رات کو وہاں پر اندھیرا چھایا ہوتا ہے روشنیوں کے شہر میں، روشنیوں کا شہر تباہ ہو چکا ہے۔ اب روشنیوں کے شہر میں روشنیاں کب لوٹیں گی، یہ اس حکومت سے کوئی پوچھے؟ بالکل کسی صورت یہ حکومت عوام کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے، عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، عوام لٹ رہے ہیں دن رات۔ شاید ہی کراچی کا کوئی باسی ہو جو اسٹریٹ کرائم کا نشانہ نہ بنا ہو، اور یہ حالات ہیں۔ کھلے عام گنڈے دندنا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ڈکیتیوں میں
لوگوں کو سرعام فائرنگ کر کے ہلاک کیا جا رہا تھا۔ یہ حالات ہیں اس ملک کے۔ ملک کو تو چھوڑیں، ملک کا جو سب سے بڑا ریڑھ کی ہڈی میں اسے کہوں گا، اس ریڑھ کی ہڈی کو ہی توڑ کے رکھ دیا تو یہ ملک کیا کھڑا ہوگا؟ کھڑا ہونے کے قابل اس ملک کو نہیں چھوڑا ان لوگوں نے۔ تو سوچیں، کچھ شرم کر لیں اب، پہلے تو شاید نہیں تھی، اب کر لیں۔ اور کراچی کے بارے میں بھی سوچیں۔ اب چند ایک کام کر کے چھوٹے سے، جو میں نہیں سمجھتا کوئی بڑی بات ہے کسی حکومت کے لیے، تو اشتہارات چلائے جا رہے ہیں کہ ہم بڑے عوام دوست ہیں۔ عوام دوستی تب مانیں گے 30 سال، کیا پچھلے 70 سال سے تقریباً ایسے ہی لوگ حکومت کر رہے ہیں، اور 30 سال سے تو یہ دو خاندان یہاں پہ جو قابض ہیں اس ملک میں، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اس ملک کا۔ ملک میں کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ مانتے تو تب آپ عوام دوست تب ہوتے، غریب دوست تب ہوتے جب یہاں پر کوئی غریب رہتا ہی نہیں۔ آپ یہی چاہتے ہیں کہ یہاں پر غریب رہیں اس ملک میں، اور غریبوں کے ہم 2-4 ہزار روپے منتھلی دے کر اپنے واہ واہ کراتے رہیں، اور غریب دوست حکومت بنی رہے یہ۔ اور غریب دوست اب تب ہوتے کہ یہ ملک ان 30 سالوں میں اتنی ترقی کرتا کہ یہ کسی بھی دنیا میں کسی بھی ترقی یافتہ ملک کے برابر میں آ کے کھڑا ہو سکتا۔ آج یہ امریکہ جو آپ کو آنکھیں دکھاتا ہے اور آپ کے جو فیصلے کرتا ہے بیٹھ کے باہر، یہ نہ ہو رہے ہوتے اگر یہ ملک ترقی کرتا، اور اگر آپ اس ملک کے سنسیئر ہوتے۔ آپ لوگ اس ملک کے مخلص نہیں ہیں۔ آپ خدا کا واسطہ ہے تھوڑی سی شرم کریں اور اس ملک کے بارے میں سوچیں۔ یہ حالات ہیں۔ اب میں یہ مانتا ہوں، جب بہت طوفانی بارشیں ہوتی ہیں اور ایک سلسلہ جب چلتا ہے موسلا دھار بارشوں کا، تو کسی بھی ملک میں پانی کھڑا ہوتا ہے، لیکن اس کی نکاسی کا نظام بھی اچھا ہوتا ہے، اسے نکالنے کے لیے اچھے انتظامات بھی کیے جاتے ہیں۔ لیکن کراچی میں تو چند گھنٹوں کی بارش یا 1-2 گھنٹوں کی بارش ہی کراچی کو سمندر بنا دیتی ہے۔ سمندر کنارے یہ بستا ہے شہر، اور اس شہر سمندر بن جاتا ہے جب یہاں پر بارش برستی ہے۔ خدا کا واسطہ ہے کچھ کریں اس شہر کے لیے، تو اور اس کے بعد اس ملک کے لیے، تاکہ یہ شہر بھی ترقی کرے اور اس کے بعد یہ ملک بھی ترقی کرے اور اس ملک سے پسماندگی مٹے۔ آپ لوگ خدا کا واسطہ ہے اپنے اداروں کو بہتر کریں، اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرنا چھوڑیں اس پولیس اور باقی اداروں کو، تاکہ یہاں پہ کرائم ختم ہو۔ خدا کا واسطہ ہے اس کے الیکٹرک کو ریگولرائز کریں تاکہ بجلی کا نظام کراچی میں بہتر ہو۔ اب تو خیر ملک پورے میں نظام ٹھیک نہیں ہے، اور جو نرخ چڑھ چکے ہیں بجلی کے، یہ اب عوام کی پہنچ سے دور ہیں۔ تو ملک پورے کے لیے کچھ سوچیں، کراچی کے لیے کچھ سوچیں، اس کے بعد ملک کے لیے کچھ سوچیں۔ اب تو آپ لوگ وفاق میں بھی حصہ رکھتے ہیں اپنا، اور جو وفاق میں جو مین جماعت ہے اس سے بھی چاہیے کہ وہ سوچے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔